محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا، آپ کی سیرت اور آپ کی وفات بیان کی گئی۔ آج کے جمعے میں اس رجب کے مہینے کے مبارک مہینے کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی شہادت بیان کی جائے گی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر کے خلیفہ رسول اللہ اور آپ علیہ السلام کے داماد تھے، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح کے اندر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجیب الطرفین کہا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ کا شجرہ نسب بھی ہاشمی تھا اور ان کی ماں کا شجرہ نسب بھی ہاشمی تھا، تو اس اعتبار سے ان کو نجیب الطرفین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام نامی علی ابن طالب تھا، اور آپ کا شجرہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دادے پر جا کر مل جاتا تھا کہ علی ابن طالب بن عبد المطلب، کہ عبد المطلب اللہ کے نبی کے بھی دادا تھے اور حضرت علی کے بھی دادا تھے، تو اس طرح آپ کا شجرہ نسب یوں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یعنی جب آپ کو نبوت عطا کی گئی، نبوت ملنے سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ رجب کی 12 راتیں گزرنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ گھر میں موجود تھی، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آپ کا نام اسد رکھا، کہ آپ کا اسد کہتے ہیں شیر کو عربی کے اندر، کہ آپ کا نام جب انہوں نے اسد رکھا، حضرت آپ کے والد گھر میں موجود نہیں تھے ابو طالب، جب وہ واپس گھر تشریف لائے انہوں نے پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے بیٹے کا نام جو ہے اسد رکھا۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس کا نام اسد نہیں، میں اس کا نام علی رکھنا چاہتا ہوں، تو ان کے والد نے ان کا نام، ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جب جوش میں آیا کرتے تھے تو اپنی ماں کے رکھے ہوئے نام کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جنگ کے اندر لڑتے ہوئے آپ نے اشعار پڑھے، آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور میں اس ببر شیر کی طرح ہوں کہ جب میں جپڑتا ہوں تو لوگ اس کے ڈر کے خوف کی وجہ سے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ آپ اپنی والدہ کے اس نام کو بھی یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، آپ کے بڑے بیٹے کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا ابو الحسن، اور آپ کی ایک کنیت ابو تراب بھی تھی۔ یہ کنیت آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے پوچھا ہے فاطمہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی آج تھوڑی سی ہمارے اندر باتوں میں آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت علی گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی کمر سے قمیض ہٹا ہوا ہے اور آپ کی کمر پر کچھ مٹی لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ کھڑا ہو، اور آپ مٹی صاف کرتے ہوئے ان کو اٹھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اعزاز کے طور پر اور پسند کیا کرتے تھے کہ لوگ مجھے وہ لقب دیں جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، اس لیے آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا تھا، اور آپ کو ابو السبتین یعنی حضرت حسن اور حسین 2 نوجوانوں کے باپ بھی کہا جاتا تھا، آپ کا یہ بھی ایک لقب تھا۔ غرض یہ کہ آپ کو مختلف کنیتوں کے ساتھ پکارا جاتا تھا، اور آپ کا گھرانہ
آپ کے گھرانے کے اندر آپ کے والد محترم ابو طالب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انتہائی شفقت فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن وہ زندگی میں اسلام نہ لا سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی جو والدہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ ایسی عظیم الشان عورت تھیں کہ اللہ کے نبی پر اسلام بھی قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کی مدینہ منورہ کی طرف، اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میری ماں کے جانے کے بعد جو مجھے دوسری ماں ملی ہے وہ فاطمہ بنت اسد ملی، کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ آپ ان کی محبت کے بارے میں یوں کہا کرتے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی محبت فرماتی آپ سے کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں آتے ان کا خوب خیال رکھتی، ان کی پرورش کے بارے میں کبھی کسی قسم کی پریشانی گھر میں نہ آنے دی۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو کفن کے طور پر اپنا کرتا عطا فرمایا، اور کتابوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب قبر میں ان کو اتارا گیا تو اتارنے سے پہلے اللہ کے نبی خود قبر میں اترے، آپ ان کی قبر میں لیٹے اور لیٹنے کے بعد قبر سے باہر آئے اور پھر ان کو قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ نے اعزاز عطا فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہو کر اس عورت کو اتنا اعزاز دیتا ہوں، اور جب آپ حیات تھی تو زندگی کے اندر اللہ کے نبی ان کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ آپ کے بھائیوں میں آپ کے ایک بھائی طالب تھے، طالب بن ابی طالب، اور ایک آپ کے بھائی عقیل بن ابی طالب تھے، اور ایک بھائی جعفر بن ابی طالب تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ خود تھے۔ یہ 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ 2 بہنوں میں ایک بہن ام ہانی تھی اور ایک بہن کا نام جمانہ تھا۔ یہ آپ کے گھرانے کا مختصر تعارف کہ ان میں جو پہلے نمبر کے طالب تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ آپس میں ان بھائیوں کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، یعنی طالب جو ہیں وہ عقیل سے 10 سال بڑے تھے، اور حضرت جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے۔ آپس میں ان کا 10 سال کا فرق تھا۔ ان میں جو پہلے نمبر پہ طالب بن ابی طالب تھے وہ اسلام نہ لائے، وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے اوپر اسلام لے کر آئے۔ ان کے 12 بیٹے تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے، اور ان 12 بیٹوں میں سے 9 بیٹے، یہ کتنی عظیم الشان سعادت کی بات ہے کہ ان 12 بیٹوں میں سے 9 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں لڑے۔ 9 کے 9 بیٹے حضرت حسین کے ساتھ تھے، اور جب لاشیں اٹھائی گئیں تو 9 کے 9 بھائیوں کے جنازے اٹھے۔ 9 بھائیوں نے میدان کربلا کے اندر شہادت کے سانحے میں پیش آئے، اور ان میں سب سے عظیم الشان حضرت مسلم بن عقیل بھی حضرت عقیل کے بیٹے تھے، کہ جن کو اللہ کے حضرت حسین نے کوفہ کے اندر خط دے کر بھیجا تھا، وہ مسلم بن عقیل انہی کے بیٹے تھے۔ اور تیسرے بھائی حضرت جعفر طیار، کہ جن کو جعفر طیار کہا جاتا تھا۔ حضرت جعفر کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر اور محمد بن جعفر۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں صحابیات میں، صحابہ کرام میں شامل تھے، اور آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، اور غزوہ موتا کے اندر آپ علیہ السلام نے ان کو امیر بھی بنایا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کے بعد جھنڈا پرچم حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جب وہاں سے غزوہ موتا سے شہید ہو کر واپس آئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کو میں نے دیکھا کہ اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے جنت میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اور آپ نے فرمایا حضرت جعفر طیار کے 2 بازو میں نے خون میں آلود دیکھے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اشتبہت خلقی و خلقی، کہ جعفر طیار شکل و صورت میں بھی میرے مشابہ ہے اور اخلاق اور عادات میں بھی میرے مشابہ ہے۔
اور یہاں تک بھی آپ نے اعزاز فرمایا کہ آپ حضرت جعفر طیار کی مسکینوں سے محبت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے اے جعفر تو ابو المساکین ہے، تو مسکینوں کا باپ ہے۔ آپ اس کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ اور جب آپ غزوہ موتا سے واپس تشریف لائے صحابہ کرام، آپ نے دیکھا حضرت جعفر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ننھے منھے بچے، آپ نے فرمایا لوگو باقی صحابہ کرام کے بچے تم اٹھا لو، جعفر کے بچے مجھے دے دو۔ آپ نے حضرت جعفر طیار کے بچوں کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ آج کے بعد تمہاری کفالت اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ یہ آپ نے ان کو اعزاز فرمایا۔ یہ حضرت جعفر طیار تھے۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ علیہ کی میں نے ولادت بتائی کہ آپ کی یہ ولادت ہوئی، اور ولادت کے وقت اس کے بعد جب حضرت ابو طالب کے آپ بیٹے ان کے پاس رہتے تھے، آپ کے یہ علم ہے کہ وہاں مکے کے اندر بڑے حالات پیش آئے، مہنگائی کے حالات، معاشی حالات، کفار اور مشرکین نے مسلمانوں پر تنگی کے حالات پیش کر دیے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنا تھا کہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، کہنے لگے اے چچا جان، آپ کے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کے کاروباری حالات اتنے درست نہیں، اگر آپ ان کے ایک بیٹے کو آپ لے لیں، ایک بیٹے کو میں لے لوں تو ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد جب یہ گئے، کہتے حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد محترم، یہ حضرت عقیل سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، تم ایسا کرو کہ ان کے بارے میں آپس میں تقسیم کر لو، جس کو مناسب چاہو اپنے پاس رکھ لو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا، اور ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر طیار کو اپنے پاس رکھا۔ یہ اعزاز کی بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کی پرورش اللہ کے نبی کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے شروع سے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور آپ کی یوں پرورش کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیت اللہ میں گئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم نیچے بیٹھو، میں تیرے کندھوں پہ چڑھتا ہوں تاکہ یہ بیت اللہ کی چھت پر جو بت پڑے ہوئے ہیں ان بتوں کو اٹھا کر میں توڑ دوں۔ جب آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ چڑھے، آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرا بوجھ اس طرح اٹھا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا اے علی تو مجھے نیچے اتار، میں بیٹھتا ہوں اور تو میرے اوپر چڑھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہوا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھا اور میں نے اس بت کو ہلایا اور اپنے قبضے میں لیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کر نیچے پٹخ مار۔ میں نے اس کو جب نیچے پھینکا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم گھر تشریف لے آئے۔ چنانچہ اسی میں جب آپ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی اللہ نے مجھے نبوت سے مالا مال کر دیا ہے، اور اللہ نے یہ دین اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے۔ میں تم سے بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدانیت کی عبادت کرو اور ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ آپ نے جب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے سے کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک نئی بات ہے، میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اسلام قبول کرنا ہے تو کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو اپنے والد کو نہ بتانا ابھی تک اسلام چھپا ہوا ہے کہ حالات درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو گئے، آپ رات کو سوئے کہ سونے کی حالت کے اندر ہی اللہ نے آپ کے اوپر ایمان کی راہیں کھول دیں۔ صبح اٹھے تو اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ خطبہ سنائیے جو کل آپ نے مجھے دیا تھا، وہ دعوت سنائیے۔ آپ نے دعوت سنائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ پر اسلام لے آئے، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوط ہوئے۔ ابو طالب کہنے لگے
اے بیٹا میرے بھتیجے کے دین پہ چلتا رہنا، یہ میرے بھتیجا جو بھی راستہ دکھاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس راستے کی پیروی نہ چھوڑنا۔ اپنے بیٹے کو تلقین کرنے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہی ساتھ رہے، وہ زمانہ بھی آیا کہ جب مکے سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا وقت آیا، انہوں نے کافروں اور مشرکین نے دیکھا کہ بھئی مکہ تو خالی ہو رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی بھی ہجرت کر جائیں۔ انہوں نے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ ایسا کیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی پر اکٹھا ہی حملہ کرے، تاکہ جب سارے سردار حملہ کرنے والے ہوں گے تو قبیلہ عبد مناف میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم سب سے مقابلہ کر سکے۔ جب یہ مشورے میں طے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنے محبوب کو اس مشورے کی خبر سنائی کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو چکا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، رات کو تم میرے بستر پر آرام کرنا، اور میں یہ تجھے امانتیں دے کے جا رہا ہوں، جب میں ہجرت کر کے چلا جاؤں تم امانتیں لوٹا کر میرے پاس واپس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے بستر پر آرام کروں گا، میں لیٹوں۔ یہ آسان سی بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کو اللہ کے نبی کے بستر پر آرام کریں۔ یہ کام سوائے ایمان کی چاشنی اور جرت اور دلیری کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی یہاں سے بچ کر نکل گئے تو میں بچ کے نہیں نکل سکتا، کیونکہ ان کو جب پتہ چلے گا، اور باہر تلواریں، ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات کو گہری نیند بستر پر سو گیا، باہر لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر بستر پہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہی ہے وہ جس نے کہا کہ بستر احمد شب ہجرت یہ دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی سونا چاہیے، مردوں کو یوں ہی نیند آنی چاہیے کہ باہر تلواریں اور اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے۔ اللہ کی شان لمبا واقعہ کہ آپ علیہ السلام سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نے ایک مٹی کی مٹھی ہاتھ میں لی اور ان کافروں کی طرف پھینکی، وہ مٹی سب کی آنکھوں میں گئی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب مٹی کسی کی آنکھ میں پڑتی ہے تو بندے کو بے چینی ہوتی، وہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، لیکن وہ مٹی جب ان کی آنکھوں میں پڑی تو ان کو نیند آ گئی، ان کو اونگ آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ جب کافی دیر بعد آنکھ کھلی، کہتے دیکھو تو صحیح، کہتے اس وقت کے کافروں کی، یہ بڑے نکتے کی بات ہے، اس وقت کے کافر جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، ان کی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر دیکھ لے کہ اندر کون ہے۔ ساری رات باہر کھڑے رہے، یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ چار دیواری کا تحفظ ضروری ہے، چاہے وہ کسی دشمن کی بھی ہو، کہ دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں، درندہ پن نہیں ہوتا۔ باہر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے رہے۔ جب حضرت دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے ہوئے آئے، کہنے لگے وہ کدھر چلے گئے، وہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دن کو آرام کرتے اور رات کو سفر کرتے، پتھروں کا سفر کرتے 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 آپ راستے سے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت علی کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں اور پاؤں پر سوجن ورم آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھے، آپ نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پاؤں دیکھا اور آپ نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت علی کے پاؤں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد موت تک کبھی میرے پاؤں میں درد نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا، اس کے بعد موت تک کبھی میرے پاؤں میں درد نہ ہوا۔ یہ پھر آپ نے سن 2 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری کے بعد آپ کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت درست معلوم نہیں ہوتی۔ سن 2 ہجری کے اندر حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح ہوا۔ کیسے انداز میں نکاح ہوا؟ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے علی تو کچھ کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں سکتا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
اے علی تیرے پاس کیا ہے فاطمہ کو مہر میں دینے کے لیے؟ یہ سنو، یہ کائنات کے عظیم الشان اس جوڑے کا نکاح ہو رہا ہے جو اس امت میں افضل ترین جوڑا تھا، کہ حضرت علی سے پوچھا کہ تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی تجھے زیرہ دی تھی؟ ہاں اللہ کے نبی وہ زیرہ ہے۔ فرمایا وہی زیرہ جو ہے فاطمہ کو مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ سے جب نکاح ہونے لگا، حضرت فاطمہ تشریف لائیں، آپ نے ایک موٹی چادر کے اندر حضرت فاطمہ کو رخصت فرمایا، اور جب رخصت ہونے لگیں آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے اپنے اہل بیت میں سب سے بہترین آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، جو میرے لیے اپنے خاندان میں سب سے بہتر تھے ان کے ساتھ تیرا نکاح کیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور پانی کے چھینٹے دونوں پر مارے برکت کے لیے، اور آپ نے دعا دی، اور جو مہر میں حضرت فاطمہ کو دیا وہ مہر میں سننے والے کے جو آپ کو جہیز کہہ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اصل میں جہیز نہیں تھا، یہ اس لیے دیا کہ حضرت علی اللہ کے نبی کی زیر کفالت تھے اور آپ کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا، اس لیے آپ نے کیا دیا؟ وہ بھی کیا دیا دینے کے اندر؟ ایک موٹی چادر تھی، ایک چمڑے کا تکیہ دیا، اور ایک مشکیزہ دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو چکی کے پاٹ دیے۔ اس کے سوا اور اللہ کے نبی نے کچھ جہیز میں نہ دیا۔ یہ سرکار دو جہاں کی بیٹی اس سے رخصت ہو رہی ہے، اور آپ کی رخصتی کے اندر یہ جہیز دیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے 14ویں صدی کے انسانوں کو کہ آج بچے والے بچیوں سے مطالبے کرتے ہیں کہ بھئی جہیز دے کے آنا، یہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا، اتنی شرطیں لگا دی جاتی ہیں کہ غریب آدمی سود اور حرام کمانے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے، اور اس کے منہ اور پیٹ کی آگ کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہر مشکل سے مشکل راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کی یوں رخصتی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یوں رخصت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو ہمارے پاس مینڈے کی ایک کھال کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ مینڈے کی ایک کھال تھی جس پر کیا کرتے کہ رات کو ہم دونوں اس پر آرام کرتے، اور دن کو اسی مینڈے کی کھال کے اوپر ہم چارہ ڈال کر اپنی اونٹنی کو کھلا دیا کرتے۔ یہ ہماری کل کائنات اور معیشت تھی جس پر ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک دن مجھے اتنی بھوک اور افلاس کی یہ حالت تھی کہ میں گھر سے نکلا، میں نے راستے میں ایک پڑا ہوا دینار دیکھا، پہلے میرے دل میں آیا کہ اس کو اٹھاؤں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں پتہ نہیں میرے لیے یہ کیسا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن افلاس کی حالت یہ تھی کہ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے اس دینار کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس سے آٹا خریدا، اور آٹا خرید کر گھر میں لا کر حضرت فاطمہ کو دیا کہ اے فاطمہ اس آٹے کو گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ کہنے لگے بھوک کی یہ حالت تھی کہ سرکار دو جہاں کی بیٹی حضرت فاطمہ جب آٹا گوندھتی، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے آٹا ان کے ہاتھوں سے گر جاتا تھا، کئی دفعہ آٹا گر جاتا برتن کے اندر، پھر آٹا اٹھا کر آٹا گوندھتی، اس کے بعد روٹی پکائی، لیکن وہ روٹی اس وقت تک نہ کھائی جب تک اللہ کے نبی سے آ کر مسئلہ نہ پوچھا۔ اے اللہ کے نبی میں نے اس طرح دینار اٹھایا، آپ نے فرمایا اے علی کھاؤ، اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اس روٹی کو آپ نے کھا کر اپنا گزارا کیا۔ یہ اس طرح گھر کی زندگی، آپ نے اس طرح گھر کی زندگی گزاری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا اتنی مشقتوں کے اندر، حالانکہ آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اے علی فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے باوجود گھر کی یہ حالت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، گھر میں مال تھا یا نہیں تھا، کائنات کی عظیم الشان ہستیاں تھیں، سکون اطمینان تھا۔ آج لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بے چینیاں اور بے سکونی ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ بے چینی اور بے سکونی کے ختم کرنے کا راستہ پیسہ کمانا نہیں ہے، بے چینی اور بے سکونی کا راستہ وہ اللہ کے نبی دو جہاں کا راستہ ہے، وہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کا راستہ ہے
کہ یہ راستہ اپنایا جائے گا تو ختم ہوگا۔ پھر آپ نے تمام جنگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ شرکت کی، سوائے غزوہ تبوک کے کہ جنگ غزوہ بدر کے اندر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ آپ نے ذوالفقار تلوار حضرت علی کو عطا فرمائی کہ اے علی یہ ذوالفقار تلوار میری تیرے لیے، اور ہمیشہ آپ جنگ میں لڑتے تو اللہ کے نبی کی دی ہوئی ذوالفقار تلوار کے ساتھ لڑتے۔ جب جنگ بدر کا سانحہ پیش آیا سن 2 ہجری کے اندر، جب کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو کافروں کی طرف سے عتبہ اور شیبہ کا بیٹا ولید، یہ تینوں نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے انصار آگے بڑھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ عتبہ اور شیبہ کہنے لگے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ کہنے لگے ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے سامنے ہمارے رشتہ دار پیش کرو، ہم قریشی اور ہاشمیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو، ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، حضرت حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا، آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شیبہ اور ولید ابن شیبہ کے سامنے آئے تو آتا ہے کہ پہلے جھٹکے کے اندر ہی حضرت علی نے اس کا سر اتار کے مارا، اور یہ کہتے ہوئے شعار پڑھتے ہوئے واپس آئے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اس شیر کی طرح ببر شیر کی طرح جھپڑتا ہوں کہ جس کو دیکھتے ہوئے بھی انسان کو خوف آتا ہے۔ آپ نے جنگ بدر کے اندر، پھر جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ سانحہ پیش آیا کہ اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمان توڑ دی کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہ رہے تو رہنے کا کیا فائدہ، اور آپ تلوار لے کر آگے لڑتے ہوئے بڑھے۔ اچانک صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ نہیں، حضرت علی کو بتایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، آپ حوصلہ رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور لڑتے ہوئے کافروں کو پیچھے ہٹاتے رہے، اور آخری دم تک غزوہ احد میں اللہ کے نبی کی حفاظت کی، اور آپ کو اس گڑھے سے اٹھایا اور کندھے کا سہارا دیا۔ غزوہ احد میں اس طرح آپ نے اپنی قربانیوں کے صلے پیش کیے، اور اسی غزوہ احد کے بعد جب آپ کا غزوہ احزاب کہ جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کہ جس میں حضرت سلمان بن فارسی نے رائے دی تھی کہ خندق کھود دی جائے، کہ یہ کہتے جب وہ کافروں نے خندق دیکھی نا، وہ خندق دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ خندق کا مشورہ مسلمانوں کو کس نے دے دیا؟ یہ تو ایک عجیب طریقے کی جنگ ہے کہ مدینہ منورہ اور باقی راستوں کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دی گئی کہ اس خندق سے کوئی پار نہیں آ سکتا تھا۔ اور جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے کہا اتنی بڑی خندق، لگتا ہے ان کو کسی اور نے مشورہ دیا۔ وہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا کہ خندق کھودی جائے، لیکن وہ کافروں میں عمر بن عبد ود اتنا بڑا بہادر اور دلیر قسم کا آدمی تھا، اور بڑا لمبا چوڑا اس کا قد تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ٹاپ لگائی اور وہ خندق بھی پار کر گیا، اور خندق پار کر کے جب اس طرح مدینہ منورہ کی سرزمین پر آیا تو اس نے آ کے وہاں پھر وہی چیلنج کیا۔ اس نے کہا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ کہاں گئی تمہاری وہ جنت، کہاں گئے وہ اللہ کے وعدے، اور کہاں گئے وہ مسلمانوں کے نبی؟ اس طرح جب پکارنے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑیے، میں اس ظالم کا مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ پھر آپ جب دوسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت علی اٹھے، آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر عمر بن عبد ود ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے چھوڑیے صحیح، میں انشاءاللہ اس کے اوپر رونے والی عورتوں کو کھڑا کر دوں گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، عمر بن عبد ود نے حضرت علی کے یہاں کندھے پر وار کیا، آپ کے کندھے پر زخم ہوا، حضرت علی گرتے ہوئے زمین پر، آپ نے اپنی تلوار تھامی اور اپنی تلوار کے ساتھ اس زور سے اس ظالم پر وار کیا کہ کتابوں میں آتا ہے
کہ آپ کی تلوار اس کے سر پر لگی اور پاؤں تک چیرتے ہوئے چلی گئی، اور اس کے 2 لاش کے ٹکڑے کر دیے، اور آپ جو ہے اشعار پڑھتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے واپس آئے۔ آپ نے کسی میدان کے اندر شکست کا سامنا نہیں کیا، آپ بڑے بہادر اور جرت مند اور دلیر تھے۔ صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ کندھے اتنے چوڑے تھے کہ جب چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں، اور جب آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے تو اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامتے کہ اس بندے کا سانس گھٹنے لگ جاتا، کہ اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کی زندگی کا باقی حصہ وقت کافی ہو چکا، انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم